السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو میں ساتھ ہے وسعت اللہ خان اور آج کالرز ڈے ہے جس کا مطلب ہے ہم آپ کی باتیں سنیں گے اور اگر ہمارے سے ہو سکا تو آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. پہلے کالر ہیں کامران علی نواب شاہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ ہمیں معلوم ہے معدے میں پھوڑا ہے نیاز جس کے باعث ہو رہا ہے درد سارے پیٹ میں، اس لیے کترا رہے ہیں عملے جراحی سے ہم، ڈاکٹر کینچی نہ چھوڑائے ہمارے پیٹ میں. میں نے یہ ایک تو گزارش کرنی تھی کہ جو سندھ میں ہائی وے ہے اس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی وسعت صاحب بھی سندھ کے دورے پر تھے، بخوبی جان گئے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں. جس روڈ پہ ڈائیورژن کی ہوئی ہے وہ بھی اتنی بری حالت میں کہ اس کو بھی پیچ ورک کی ضرورت ہے اور موٹر وے بن کے نہیں دے رہا ہے سندھ کا. اور دوسرا یہ ایک آئیڈیا شیئر کرنا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ یہ جو اے ٹی ایم مشین ہے بینکوں کی، اس سے صرف کیش وڈرال کروا سکتے ہیں ہم، تو اس میں یہ سہولت دی جائے کہ کیش ڈپازٹ بھی کروا سکے. 24/7 مل جائے گی تب پاکستانیوں کو سہولت. اور دوسرا یہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کی جو چھٹیاں ہوتی ہے اس کے اندر بھی، اور دوسرا 24 گھنٹے یہ سہولت ہوگی، تو یہ اس کو پرسو کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ نے کیا دیکھا وسعت؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں انڈس ہائی وے سے گیا تھا. اچھا چلیں تو پھر میرے خیال کچھ اے ٹی ایمز ہیں لیکن بہت کم ہے جس میں آپ ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ الگ مشین ہوتی ہے، وہ الگ مشین ہوتی ہے. آئی تھنک اے ٹی ایم کے اندر تو بڑی برانچوں میں ہوتی ہے. میں نے تو کبھی کوئی ایز سچ ڈوئل یوز اے ٹی ایم تو نہیں دیکھا. ایک کوئی ڈپازٹ والا ہوتا ہے اور ایک ہر برانچ میں نہیں ہے. ہر برانچ میں نہیں. ایون کراچی میں بھی نہیں ہے. ہاں کراچی میں میں نے ایک دو ہی دیکھی. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. محمد عقیل اچھا کراچی سے. اچھا سر جی، ابھی جو حال ہی میں ہمارے جتنے وزیر ہیں اپنے حکومت کے، وہ جو بیانات دے رہے ہیں مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیا ہے کہ ایک صوبے میں خیبر پختونخوا میں ہیروئن اگائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے بلوچستان کے لیے بھی کہا. تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ جو آج دے رہے ہیں، اس کا سائڈ افیکٹ بعد میں آتا ہے. جیسے آپ نے وینزویلا کا دیکھا، صدر کے اوپر کتنا بڑا چارج لگا. ٹھیک ہے، اس طریقے کے ہم لوگ بیانات کیوں دیتے ہیں؟ اس ملک کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ملک کے فیوچر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ دوسرا، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر فائنینشیل پرابلم، آج ہی سرکاری رپورٹ آئی ہے، 830 ارب روپے کا سرکاری اداروں کے اندر لاسز ہیں. ان کی فوکس اس چیز پر نہیں ہے، ان کی فوکس صرف خیبر پختونخوا پہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کو اب چھوڑ دو، جو مر رہے ہیں مرنے دیں. اب عوام کے لیے تو کرو بھائی. آٹا آپ دیکھ لو کہاں پھر بڑھا دیا انہوں نے، چینی پھر بڑھا دی. اب رمضان آ رہا ہے، ابھی سے انہوں نے بڑھانا شروع کیا ہے. اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی آپ کا فوکس عوام ہونا چاہیے. خالی عمران خان خیبر پختونخوا نہیں ہے، 3 صوبے اور ہیں، اس کی عوام ہے. یہ کب تک آپ کے آسروں پہ بیٹھی رہے گی؟ ٹھیک ہے سر یہ ہماری عوام کی خواہش ہے سر، بس عوام کی خواہشیں پوری کر دیں بس. ٹھیک ہے، زبردست. میرے خیال سب سے بڑی خواہش تو عوام کی یہی ہے کہ خواہشیں پوری ہوں. ہاں. مظہر علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. پہلے تو بہت ساری دعائیں جیلانی صاحب کے لیے، اور ایک وہ دعا آپ کے لوگ ڈان کے لیے کہ ان کے اشتہار بحال ہو جائیں. ویسے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کو رسم دعا یاد نہیں، ویسے دعا کرتی رہنی چاہیے، قبول ہو ہی جائے گی. تو میرا یہ ایک پرسنل تھوڑا ہے ایشو جس پر میں نے بات کرنی تھی. اصل میں وہ ریلیٹڈ ہے اس سے، جو 2 بچوں نے خودکشی کی ہے یونیورسٹی کے بچوں نے نا. جی. جیسے یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں آج کل بچوں پر اتنا اسٹریس ڈال رہی ہیں کہ وہ بچے، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا نا. اب میں اپنا بچی کا قصہ بتاتا ہوں. وہ ایم ایس کلینکل سائیکولوجی میں کر رہی ہے کراچی کے پرائیویٹ یونیورسٹی سے. تھیسس ہے اس کا، آخری سیمسٹر ہے تھیسس لکھنا. اس میں اس کو ایک IRB کہلاتا ہے، جو کینسر کے مریضوں سے اس کو کچھ انٹرویو کرنے ہیں. اس کے لیے وہ مارے سرکاری ہاسپٹل میں گھوم رہے ہیں. کسی نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا کہ بھائی آپ یہ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، پڑھائی کے لیے ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی کوآپریشن ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. یہ جناب میں گئے ہیں، ڈاؤ میں گئے ہیں، کرن میں گئے ہیں، جہاں بھی. اور پرائیویٹ تو آغا خان اور لیاقت نیشنل تو وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے. تو اس کے بعد یہ بچوں کے اوپر اتنا اسٹریس ہوتا ہے، کیا کریں بچے. تو آخر میں ان کو پاس یہی رہ جاتا ہے کہ وہ
छत से कूद पड़ते हैं। और क्या, मैं अपनी बच्ची को देखता हूँ, शादीशुदा है, उसके छोटा सा 6 महीने का बच्चा हमारे पास छोड़ जाती है, दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटलों में खाते हैं, सुबह जाते हैं, 4 घंटे के बाद वापस आते हैं, उसके मुंह पर, चेहरे पर इतनी मायूसी होती है कि मैं बता नहीं सकता। अब रिसर्च वर्क के लिए लास्ट महीना रह गया है, वाइवा हो गया, थीसिस जमा कराना, और ये इशू है। मैं सिर्फ ये हमारे अरबाब व इख्तियार जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के, इनके लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए तो कोऑपरेट करें ना कम से कम। नहीं करना मेरा बच्चे की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल है, जिसका भी है रिसर्च वर्क हो, उसके साथ थोड़ी कोऑपरेशन जरूरी होनी चाहिए। ये बात कहना हाँ, इसमें जो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है लिंक बनाए कि लिंक उसके हों इदारे का इदारे से कि जी इतने या 3-4 इस साल या 5 जो भी बच्चे हैं वो आपके यहाँ आएंगे और इतनी ड्यूरेशन के लिए, और ये उनका काम है। अगर वो बच्चों पे छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है इस बात की उनके पास इतना टाइम ही नहीं है इदारों के पास कि वो उनको शनाख्त करें कि ये जेन्युइन है, ये मैं भी रिसर्च यही कर कहने रहे वाला हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बच्चों के ऊपर जो बोझ डाला है ये इनके इदारों ने डाला है, उन्हें चाहिए कि वो प्रोफेशनली हैंडल करें, इसलिए कि बच्चे उनके। बिल्कुल। अब देखें, अब अगर मैं हस्पताल या डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, राइट, तो एक बात आपकी दुरुस्त है कि वो तो 24 घंटे बिजी हैं, उनके पास क्या टाइम है किसी को एंटरटेन करने का। दूसरा, फिर इश्यूज ऑफ पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी आते हैं। अब कोई भी मुंह उठा के आ जाए और कहे कि जी मैंने इंटरव्यू तो ये इदारों की जिम्मेदारी जो बच्चों पे डाल रहे हैं। हाँ, इदारों की जिम्मेदारी। अच्छा, अब जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं IBA में था, हमें भी रिसर्च करनी पड़ी थी, लेकिन वहाँ पर IBA का नाम ही काफ़ी था आपके लिए कि हम IBA के स्टूडेंट्स हैं, ये वो, और वहाँ पर भी ऑब्वियसली IBA की अपनी एक लिंकेजेस हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मज़हर साहब, मैं एक आपको सजेशन दूंगा, आपकी जो बेटी है, कि अगर हस्पतालों से काम नहीं हो रहा ना, तो कुछ कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर वो गूगल करें, एक है हमसफ़र नाम के, लेकिन वो मतलब एक कॉन्फिडेंशियल किस्म का ग्रुप है, लेकिन अगर आप रब्ता करें तो हो सकता है, या वो रब्ता करें कि वहाँ से कुछ तावन हो जाए। अदर देन दैट फिर आपके पास यही एक ऑप्शन बनता है कि प्राइवेटली, क्योंकि अब बदकिस्मती के साथ कैंसर इतना कॉमन है कि कोई ना कोई जानने वाला या किसी न किसी रिश्तेदार के थ्रू भी आप यू कैन मीट रेगुलर पीपल। आई मीन, अगर अस्पतालों से काम नहीं हो रहा और जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीने में चीज़ें ड्यू है, तो फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शंस भी बंदा देखे साथ साथ। जी अच्छा, अब्दुल कदीर हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मतलब सर, मैं पिछली दफा आपके उसमें आया था, वही जो सिलेक्टेड गुडविल सीट के जो हम जी सिलेक्टेड है ना, UHS का, मैंने कहा आप नुमाइंदा ले आए, फिर मतलब कि इसके केस में बात करें। बाकी UHS की तरफ से लिस्टें भी आ गई है ना, अभी उन लिस्ट में 300 बंदों से ज्यादा सिलेक्ट किए, मतलब उन लोगों ने जो लिस्ट दिया वो 336 वगैरह लोग हैं, जिन पे ऑलरेडी हम 20 लोग सिलेक्टेड हैं, और ये लोग डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स हैं। मतलब हमारे जो बैचमेट्स थे उन लोगों ने अपना 1 साल पूरा किए, हम अभी तक इंतजार में, और अभी अचानक पॉलिसी चेंज की वजह से हम जिंदगी और मौत की कश्मकश में। कुछ तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मायूस हो गए, मतलब कि बैकग्राउंड भी उनका खास नहीं होता है, वो पता नहीं किन इलाकों से उठ के तैयारी करके अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छे पोजीशन लेके सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद सर उनके साथ यही मतलब कि 2024 में सिलेक्ट हुए, 1 साल हमने इंतजामी ताखिर की वजह से अब हमें कहा जा रहा है ना आप इधर के हो ना उधर के, हम बीच में अटके हुए हैं। सर अभी UHS का अगर आप नुमाइंदा वो करें कि वो अपना रीजन पेश करे कि इनके नॉमिनेशंस क्यों रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। UHS इज कौन से इदारे का नाम है? पता नहीं। अच्छा चलिए इसको पता करते हैं जी। और कोई? अच्छा, मोहम्मद महमूद साहब हैं अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब, अस्सलाम वालेकुम वस्तुल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 1 महीना पहले जब अभी PTI वालों ने प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज किया था, तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी सिंध के अंदर, और अब आज जो है सिंध गवर्नमेंट जो है ना बड़ा यानी वेलकम कर रही है, जलसे की इजाज़त दे रही है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि इस मेहरबानी के पीछे वजह क्या हो सकती है? जी शुक्रिया बहुत।
یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آج بھی پٹائی ہونی چاہیے تھی کیا تھا؟ ہاں آپ کون سے والے کب ہوا تھا؟ پچھلے مہینے ہوتی رہتی ہے سیاسی کارکنوں کی پٹائی. ہاں ہیلو مطلب ہیں ہم کیسی نمبر 804 والے. ہاں 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 نہیں جو آپ پچھلے مہینے کی بات کر رہے ہیں یہ پچھلے مہینے احتجاج جب ہوا. ہاں 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 نہیں وہ مطلب وہ کارکن کا احتجاج تھا، مطلب ورکرز تھے، پولیٹیکل لیڈرز تھے. مجھے یاد پریس کلب کے سامنے حلیم صاحب نے کیا تھا تو ویسے ہی پکڑ دھکڑ پولیس والے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی وہی ہوتا ہے یا آپ کو حیرت ہے کیا ہے؟ جی حیرت ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہا ہوں حیرت کی پیچھے کیا وجہ ہے. میں پوچھتا ہوں. ہاں پوچھتا ہوں. نہیں مجھے نہیں پتا جی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے، ایک اور صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے آپ کے پاس. ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہے، ویسے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور وہ حلیم. اگر کوئی سیاسی رہنما اسد قیصر وغیرہ آتے تو شاید ظاہر ہے یہ پروٹوکول نہ ملتا، شاید نہ پروٹوکول، لیکن چیف منسٹر ٹو چیف منسٹر ہے. اور ویسے بھی جو آپ کیا نام ہے ان کا؟ سہیل افریدی، کالر صاحب محمد محمود صاحب. آپ یہ جو چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی، انہوں نے کراچی پریس کلب میں کہا ہے، آپ کی طرح وہ شک میں نہیں ہے، وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جمہوری روایات زندہ ہیں. اور ہم تو جب لاہور میں کھانا کھانے جاتے تھے تو اس علاقے کی بجلی چلی جاتی تھی. تو وہ بہت بنیادی فرق ہے. تو وہ تو خوش ہیں، وہ خوش ہیں تو پھر آپ بھی خوش رہیں. ہاں راحیل ارشد کا. جی السلام علیکم راحیل صاحب. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بس خیریت. بس کہہ رہے چلیں جی، کراچی والوں کو سردی مبارک ہو. ہاں شکر ہے، تھینک یو. میں نے بھی جیکٹ پہن لیا آخرکار. ٹیمپریچر تھا ہمارے جو فجر کے وقت تھا وہ 9 میں آ رہا تھا تو بڑی خوشی ہوئی. چلے جی کراچی والوں کو بھی کچھ قسم سے مزے ملے. 2 دنوں کے لیے رضائی نکال سکتے ہیں آپ. دیکھیں کب تک چلتی ہے، رضائی تو نکلی ہوئی ہے. تو وہ اچھا دادا بھائی میں بات کروں گا، مطلب 4 باتیں جلدی کروں گا. یہ جو آرٹیکل آیا ہوا ہے اس لڑکے کا، اس کے حوالے سے بات کروں گا. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کون سا آرٹیکل کس لڑکے کا ہے سر؟ رضا مانی کا آرٹیکل. ہاں جی وہ جس میں وہ جنزی والا. جی ہاں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا. آپ نے آج پڑھا ہے کیا ہے؟ میں پچھلے ہفتے ٹائم چانس نہیں ملا. میں نے وسط اللہ صاحب پڑھا ہے اور میں نے اس کا کیا ہے. تو اب ہم کیا بتائیں کہ کیوں ڈیلیٹ کیا گیا؟ مجھے نہیں پتا کیوں ڈیلیٹ کیا گیا. اس میں کوئی ڈیلیٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے یار. نہیں آئی کس نے کیا. وہ میرا خیال ہے ایکسپریس بہتر ہوگا، ایکسپریس والوں سے رابطہ کر کے میں پتا کر سکتا ہوں. ویسے میں نے بادر نہیں کیا. I didn't bother to ask. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر اس کا ڈیلیٹ نہ کرتے تو اس کی اتنی ہائپ کریٹ نہ ہوتی. ایسا ہی ہے کرنے سے ہائپ ہو گئی. اچھا اس کے حوالے سے میں انہوں نے جو 2-3 باتیں کی اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ جی بومرز جو ہیں، تو جو میں پی ٹی آئی والوں سے کہتا ہوں بھائی انہوں نے بومرز جو کہے ہیں وہ اولڈ ایج کو کہے ہیں. تو جو آپ کا لیڈر ہے وہ ماشاءاللہ 74 سال کا ہے، وہ 2011 میں تو پیدا نہیں ہوا نا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ کرپشن سے مایوس ہو کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اس کا جواب آپ لوگوں نے میری کال پہ 26 دسمبر کو دیا تھا کہ جی جس کو اپرچونٹی مل رہی ہے وہ باہر جا رہا ہے اور باہر جا کے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ہے، ریمیڈیز ہے، وہ بھیج رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 2025 میں کافی سالوں سے بہت بہتر پاکستان کا جو ریمیڈی ہے وہ آیا ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی جو آپ اشارہ ڈیجیے ISPR کی طرف کہا کہ جی آپ انہوں نے تو کہا وہ تو ظاہر ہے پورے پاکستان نے پڑھ لیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ویسے. ہاں آپ ایکسیپشن ISPR کی طرف جو کہا تھا کہ جی آپ جا کے جو بیانیہ بیچ رہے ہیں یونیورسٹی کالج میں وہ نہیں بک رہا. میرا صرف ایک ہے کہ میں نے سروے کیا ہے جو آرمی نیوی ایئر فورس کا ریکروٹنگ سینٹر ہے، وہاں آپ جائیے، ایک ویکینسی کے اوپر 70 نوجوان آتے ہیں جو 18 سے 20 سال کے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق بھی ایک ماشاءاللہ سندھ کے وڈیرے خاندان سے ہے. ان کے والد نے 2018 میں ضمنی الیکشن بھی ہمارے حلقے سے ایک پارٹی کی طرف سے لڑا تھا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں
وہ میری سمجھ میں تو بالا تر ہیں. چلے ہر بات یار سمجھ میں بس ٹھیک ہے نا کوئی یار. مسئلہ نہیں ہے. بس رحیل ٹھیک بھائی ہے. آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ بچے نے آرٹیکل لکھ لیا, کسی نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, مطلب کیا ہے یار؟ بس ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے, اس کو لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں. اور وہ کون سا کوئی منجا ہوا کوئی اینالسٹ ہے یا کوئی بہت بڑی کوئی انٹلیکچوئل ہستی ہے کہ ہم اس تو کو آپ نے کرٹیک کریں؟ آپ نے تو دل پہ لے لی. ہاں یار, ایسے نہ رہنے دے یار, رہنے دے, درگزر. شہزاد جمیل ہیں دمام سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی ایک سوال تو یہ ہے کہ آج جو صبح KPK کے وزیر اعلیٰ کراچی تشریف لائے, ان کو کافی اسپیس دی گئی ہے کراچی میں, ایئرپورٹ پہ کافی نعرے بازی ہوئی ہے عمران خان کے حق میں. جی تو اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ جو کراچی کی پرانی جو لیڈرشپ تھی بانی MKM کی, اس سے کوئی ذاتی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہاں PTI کو اسپیس دی جا رہی ہے؟ آپ دمام میں بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی باس. جی 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 کچھ سمجھ نہیں آئی سر دمام میں بیٹھ کے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یار. جی جی سب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں باہر بیٹھ کے. اچھا آپ لوگوں کو کلوزلی واچ کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے الیکشن کیسے جا رہی ہیں؟ سے کب جان چھوٹے گی کراچی شہر کی؟ کس سے جان چھوٹے گی؟ پیپلز پارٹی سے کب جان چھوٹے گی؟ یہ میرا خیال بس ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. اوکے. ہر آدمی کی رائے کو رائے بانی رکھنے کا حق ہے. MKM. اچھا یہ یار ویسے بات پرانی ہو گئی ہے, یہ 10 سال پہلے یہ بات ہوتی 2015 کی بات. 2015 کی بات ہے یار. نہیں لیکن یہ تمام میں انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز ہے. جلال خان مردان سے. السلام علیکم جلال صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر آپ سنائیں. سر میرا تعلق جو بیسیکلی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, لیکن 3 دفعہ ووٹ جو ہے وہ ہم نے PTI کو دیا عمران خان کے نام پہ. جی اب جو میں اصل میں جو بات کر رہا ہوں وہ PTI کی لیڈرشپ کے لیے. یہاں کے مردان کے جو مقامی MNA ہے MPA ہے, اس میں علی محمد خان صاحب اور باقی MNA آتے ہیں. صحیح. حیدر ہوتی کے جانے کے بعد مردان میں جو کام امیر حیدر خان ہوتی MP نے کیا ہے باقی نے بھی نہیں کیا. ابھی تک میں جہاں رہتا ہوں مردان شیخ ملتون ٹاؤن میں, انہوں نے روڈ وغیرہ جو روڈیں بنائی ہیں تقریباً 3 سال سے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. یہاں پہ یہاں کے جو MPA ہیں MNA ہیں کسی کام کے نہیں ہے, نہ کسی نے دیکھے ہیں. صرف اور صرف آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ PTI کے جو لیڈرشپ ہے ان کو اگر مردان چاہیے, جو ابھی جو MNA MPA ہے علی محمد خان کی طرح بس فیشن مارتا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. مہربانی کرے PTI کی لیڈرشپ سے میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو مردان کے لیے کوئی اور کینڈیڈیٹ کا بندوبست کرے, نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں امیر حیدر ہوتی کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے خان صاحب کہ امیر حیدر ہوتی خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ہے یا تھے ANP والے, انہوں نے باقاعدہ کام کیا مردان میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل. مردان میں یونیورسٹی پورے خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے, روڈ کے حوالے سے یونیورسٹی کے حوالے سے کالج کے حوالے سے ہر چیز انہوں نے ٹھیک ہے. تو مطلب نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار سیاستدان ڈیلیور نہیں کرتے, تو مطلب انہوں نے بقول آپ کے ڈیلیور کیا, اور یہ چیز واضح ہے. جو آپ کے جو موجودہ MNA ہیں MP ہیں ان سے تو شاید آپ کی رسائی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ ہمارے توسط سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ عادت سے, تو پھر آپ ان کو ووٹ کیوں دیں گے واپس؟ سر عمران خان کی وجہ سے لوگ ووٹ دے رہے ہیں ابھی بھی. مجھے نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہاں خیبر پختونخوا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے MP کے ہیں یا تو جماعت اسلامی, یہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن عمران خان کے آنے کے بعد ساروں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اس دفعہ تو میں تو خود ANP کو ووٹ دوں گا, لیکن یہاں پہ میں آپ کے توسط سے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو یہی لیڈرشپ علی محمد خان اور باقی جتنے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کو ہٹا دیں, مہربانی کریں. ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس حیدر ہوتی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. ٹھیک. ایک حد تک ایڈیالوجی چلتی ہے نا, اس کے بعد بندے کو تھوڑی سی تھرڈ ٹائم یار بندے کو تھوڑا دکھانا پڑے گا. ہاں مطلب جیسے اب جو یہاں پر نظریاتی ووٹر ہیں وہ بھی کافی اب وہ اس کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے, ریاست ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور ہم مطلب کہ ہم کوئی کام تو چھپتے پھر رہے ہیں, گلی کی صفائی نہیں کر سکتے. یار کراچی میں کس کا لیڈر جیل میں ہے؟ یہاں پہ بھی تو روڈ نہیں بنتے, یہاں پہ بھی تو کچرا نہیں اٹھتا. یہاں مسائل دیکھو, ہر صوبے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. وقار احمد صاحب ہیں کراچی سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں بات کرنا چاہوں گا تعلیم کے حوالے سے. ابھی کچھ ایک صاحب بات کر رہا تھا کہ ابھی کالر آئے ہوئے تھے. کس کے بارے میں؟
تعلیم تعلیم کے بارے میں. اوکے. اچھا میں چاہوں گا سر کہ آپ جو ہے نا اس پہ ایک تفصیلی پروگرام کریں کہ کراچی میں جو تعلیم کی صورتحال ہے, ایک تو یہ جو اپنا ضیاء الدین بورڈ ہے یہ کیا رول پلے کر رہا ہے, پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہے ان میں کس طرح سے صرف پیسے لے کے ڈگریاں بانٹی جا رہی, لٹرلی. میں خود ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح پڑھائی ہوتی ہے اور کس طرح سے ڈگریاں بٹ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہمارا یہ بورڈ ہے انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ, پیسے لے کر کوئی بھی اپنی ڈگری کو کسی طرح بھی کروا سکتا ہے. پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ آیا, میں نے کہیں بات کی, انہوں نے کہا کہ ان کو بولو اتنے پیسے جمع کروائیں, ان کو جو گریڈ چاہیے انٹر وہ گریڈ مل جائے. تو یہ جو بنیاد جو اساس ختم ہو رہی ہے اس شہر کی, ملک کی, کہ جہاں تعلیم کا نظام اسٹرکچر ہی تباہ برباد ہے. بچہ یقین کریں 86% کی کا بچہ میٹرک میں اس کو پرسنٹیج نکالنی نہیں آتی, لیکن اس کی 86% ہے. میٹرک بورڈ کے اسکول باقاعدہ دوسرے اسکول کو پرچیز کر لیتے ہیں. جب میٹرک کا ایگزام ہوتا ہے تو ایک اسکول دوسرے اسکول کو پرچیز کر لیتا ہے کہ میرا بچہ وہاں جائے گا, میرے اسٹوڈنٹ وہاں جائیں گے, تم اس کو کھل کے نقل کروانا, تمہارے اسٹوڈنٹ وہاں جائیں گے, ہم اس کو کھل کے نقل کروائیں گے. بچوں سے پر ہیڈ 500-1000 لے لیتے ہیں اور اتنا لاکھ. یہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا, یہ حقیقت ہے. اس پورے شہر کراچی میں یہ بکھرا پڑا ہے, یہ داستان بکھری پڑی ہے. تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنی چاہیے, اور اس خصوصاً اس تعلیم کے معاملے پر پورے شہر پہ پورا ایک دیکھنا چاہیے, نیچے سے لے کر ٹاپ تک جو ہے چیزیں تباہ و برباد. اس کے لیے نا وقار صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ جیسے انسائڈرز چاہیے ہوتے ہیں ہمیں, اور پھر وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آن ریکارڈ بھی آئیں, بات کریں, وسل بلوئرز چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بغیر نا جیسے دیکھیں جو آپ باتیں بتا رہے ہیں, مجھے تو ہاں مطلب یہ ہاں کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہاں کچھ کہاں سے ملے, ہاں وہی نا, کیونکہ دیکھیں اب ہم اگر کالج یونیورسٹی کے پاس جائیں گے وہ تو نہیں کریں گے جہاں تک, اور جو حقیقت ہے اب اس وقت انویسٹیگیٹو جرنلزم کی, کہ اداروں کے پاس سٹاف ہی نہیں ہے, اور ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کی پیس کے لیے آپ کو کبھی کبھی مہینے لگانا پڑتے ہیں. اب جب وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے دن کی, وہ اس کو 20 اسٹوریاں کرنی ہیں, کہاں سے وہ کرے گا؟ یو سی دس از اے پرابلم, دس از اے ریئل پرابلم. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک زمانے میں ہیرلڈ, نیوز لائن, اس طرح کی میگزینز اور مختلف جریدوں میں جو ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو اسٹوریز آتی ہیں, وہ اب کہاں نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو نہیں نظر آ رہی. اینڈ دس از دا ریزن وائی. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لاس ہے ملک کے لیے بھی, صحافت کے لیے تو ہے ہی ہے. لیکن جب تک وقار صاحب آپ جیسے لوگ ہماری نشاندہی نہیں کہیں گے, تھوڑی ہیلپ بھی چاہیے ہوگی کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ 500,000 روپے والی, اگر کوئی اس کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے تو پھر ہم اس کو پر کام کر سکتے ہیں. ادروائز تو پھر ہم صرف الزام لگا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے اسکول کر رہے ہیں, تو دین یو سی اٹ بیکمز کمپلیکیٹڈ. تو اگر اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹیشن یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی جا سکتی ہے اسپیسیفک قسم کی, تو پھر ہی اس پہ کام ہو سکتا ہے. اور اس پہ پھر وہ یہ ہے کہ سورس کا ہم لوگ نام تو نہیں لیتے, جرنلزم کا بنیادی اصول ہے, اس لیے کہ سورس کا نام لینا تو اپنی شاخ کو خود کاٹنا ہوتا ہے, لیکن بہرحال مدد کی تو ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے ایشو, I mean ریالٹی یہ ہے. سجاد سعود ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم سر. میں تھوڑا سا آپ کا, مجھے ذرا زیادہ ٹائم دے دیں, میں بہت اہم ٹاپک پر بات کروں گا آپ کے ساتھ. اچھا وہ سر ایسے ہے, میں رائٹر بھی ہوں, آتھر ہوں مشہور کتاب کا US ورسز اسلامک ملیٹنٹس, انویزیبل بیلنس آف پاور, ڈینجرس شفٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو وہ اس میں یہ آئیڈیا, میں نے یہ کتاب جو ریسرچ بیسڈ تھی, PhD اسٹائل میں لکھی, کہ BBC نے بھی اس پر تبصرہ کیا, فورن رائٹر مشہور انہوں نے بھی کیا, اور بہت سی جگہ شائع. میں نے ماسٹر کیا انگلش میں جرنلزم میں, اور 2000 آرٹیکل لکھ چکا ہوں. اس بک کے بارے میں نے سر, میں اس لیے آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں نے پرائم منسٹر صاحب جب باہر سے کوئی پروگریس ہو تو فوراً ایوارڈ دے دیتے ہیں, تو میں ان کو ملنے کی بھی کوشش کی, کئی ہائی ٹاپ آفیشل کو بھی میں نے ملا. گورنر سرور صاحب. آپ کے پبلشر کون ہیں؟ جی آپ کے پبلشر وہ فیروز خان نے 4 دفعہ شائع کی, فرسٹ ٹائم 2005 میں شائع کی تھی, تو اس کے بعد یہ ریسنٹلی بھی شائع ہوئی. اور میری فیوچر اسیسمنٹ جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوئی کہ رشیا چائنا الائنس بنانے. ٹھیک ہے, اچھا آپ ایوارڈ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ایوارڈ سے زیادہ بڑا کام کر دیا ہے.
سر وہ بات یہ ہے کہ میں افسوس یہ نہیں آ رہا، میں آپ کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، باہر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے پروگریس تو فوراً ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، میرے ساتھ ملاقات نہیں کی، ڈسٹ بن میں کتاب پھینک دی جاتی ہے، میں پاکستانی ہوں اس لیے اس میں نے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو آلریڈی ابھی آپ کے اچھا جو لوگ ڈسٹ بن میں کتاب پھینک دیتے ہیں آپ ان سے ایوارڈ لینا چاہ رہے ہیں؟ جی تو میں آپ کے ذریعے چاہ رہا ہوں کہ اچھا ٹھیک، مجھے وہ ملاقات کے لیے ٹائم دے دیں پرائم منسٹر صاحب، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سن لیا جائے گا، میرے میں اٹیچمنٹ بھی ہے، اس کے بعد آپ نے اوروں کے بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو میں آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ تو آپ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ کہیں پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ میں ماسٹر کیا انگلش اور نہیں وہ تو کیا ہے، کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں سر آرٹیکلز لکھتا ہوں اور بہت مشہور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری فیوچر سے ہی ثابت ہوئی رول ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاور پر ریسرچ صحیح ہے۔ بہرحال جو بھی اگر سن رہا ہو کوئی، سجاد صاحب امید ہے کہ آپ کی وہ وزیر اعظم تک پہنچ جائے گی اور اس پر کچھ ایکشن لیا جائے گا۔ ویلکم بیک، میں اگلے کالر ہیں محمد سلیم راول پنڈی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ خان صاحب، کھوڑو صاحب، میں 2017 سے آپ کے پروگرام میں کاریہ کر رہا ہوں جی، اور جس کیس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حق میں 25 ستمبر 2017 کو فیصلہ کیا تھا نیشنل بینک کے پینشنر کے حق میں، پھر اس کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہوا 20 مارچ 2024 کو۔ اس میں 2 کیس تھے، ایک تھا 70% پینشن کے فارمولے کا، دوسرا تھا اینول بجٹ انکریز کا۔ سر جی 70% پینشن کے فارمولے کی تو نیشنل بینک نے پیمنٹ کر دی ہے اور اینول بجٹ انکریز کی ابھی تک پیمنٹ نہیں کی سر، اور میں یہ حیران ہو رہا ہوں سر کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی ستمبر 2024 میں، 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی 2 نومبر 2025 میں، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہمارا تو فیصلہ بھی ہو چکا ہے سر، صرف امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا فریدی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور ہمارے چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس امین الدین خان صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ کیس لگا دیں۔ یہ نیشنل بینک کی 75 80 85 سال کے لوگ ہیں، ابھی 20 دن کے اندر میرے 8 دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب 75 80 85 سال کی عمر کے بعد ہمارا کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا سا فیچر اس کو بچا لے، جو اچھی زندگی تھوڑی سی گزار لیں، یا اینول بجٹ انکریز ملے گی تو ہم کسی قابل ہو جائیں گے۔ ہماری 4,500 ہزار روپے ہماری ہماری پینشن دے رہی ہے، ہمارے لوگ کو 12,000 لے رہا ہے، کوئی کتنی پینشن دے رہا ہے۔ آج سپریم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے EOBI کی بھی درخواست خارج کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ 14,500 سال والی جس کی نوکری ہوگی اس کو بھی آپ پینشن دیں۔ 10 جولائی 2000 محمد سلیم صاحب، آپ کے جو بھی وکیل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی ایسا کوئی نہیں، مطلب کوئی ایسا کوئی قانونی طریقہ ہے جس میں بندہ کورٹ کے پاس جائے اور کہے کہ جی آپ نے فیصلہ دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی؟ جی سر جی، ہمارے مین پٹیشن افتخار سلنجم صاحب ہر مہینے آتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے سلمان کا مراجہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور وہ جاتے ہیں، وہ اگلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دی ہوئی ہے، لیکن سر کوئی بھی سماعت نہیں ہو رہی۔ 2 مئی 2025 کو یحییٰ افریدی صاحب نے سماعت کی تھی، تو اس کے بعد کوئی اس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی سر۔ اب آپ خود بتائیے نا سر، 8 اب ظاہر ہے کہ یہ سلیم صاحب ہیئرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی خالصتاً کورٹ کی اختیار کا معاملہ ہے، ہم آپ کی آواز تو سنوا سکتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنا مسئلہ اجاگر کیا ہے۔ نہیں یار کیا کریں؟ نہیں اب سوچیں، مطلب اگر آپ اس پوزیشن میں ہو، 2017 میں فیصلہ ہوتا ہے، اس کو اپیل ہو جائے اور مطلب پھر ریویو پٹیشن صرف، ناٹ ایون این اپیل، ہاں اس میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ بہت بوجھ ہے عدالتوں پہ مقدمات کا، یہی ایک آسان جواب ہے ان کا، اور کیا جواب ہوگا۔ ہاں محمد بشیر ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میرے بھائی میں یہ صرف یہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے تسلسل سے کہ کراچی میں جو ڈبل ٹیکر بسیں جو بگائی ہیں انہوں نے، وہ ان سے کہے کہ فی الحال جو ہے نہ چلائیں روڈوں پہ، کیونکہ کراچی کے روڈ ٹوٹے پھوٹے میرے بھائی۔ اگر یہ بس خدا نہ خواستہ بڑے بڑے کھڈے لگے ہوئے ہیں
कराची में कचरा पड़ा हुआ है, इससे सफाई तो होती रही है, रोड तो इससे बनते रही है, तो लिहाजा मेहरबानी करके इनको कहो कि ये बसें आप रोक दे फिलहाल और भाई रोड बना ले, उसके बाद ये बसें चलाए। ठीक है, खुदा न खास्ता ये बस गलती हो गई, हाँ नहीं वो जाहिर है, ये आप होगा मेरे भाई। आपका पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। ये तो कभी नहीं चलनी यार। महकमा ट्रांसपोर्ट को जो है हो सकता है वो सिर्फ शारा फैसल पे चला रहे हो, मलीर से लेके और सदर तक, तो वो कदरे नहीं, आमिर अगर रोडों का वेट करना है तो फिर तो कभी कोई बस नहीं चलनी। हाँ नहीं, उन रोडों में शायद नहीं चल रही जिनकी ये बात कर रहे हैं। चलें ठीक है। शहजाद बाबर हैं फैसलाबाद से। अच्छा, गुजरात वाला नहीं था जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका प्रोग्राम जरा हटके, एक तो नाम ही बड़ा प्यारा है और आप दोनों पर्सनैलिटीज जो हैं भी जरा बड़ा हटके जवाब देती हैं, बड़ा पसंद है मुझे, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। और सर ये रियलिटी है कि आपका अंदाज जो है दूसरे एंकर से, होस्ट से डिफरेंट है, तो हमें पसंद आता है। आपकी सादगी और आपके जो जवाब देने का अंदाज है बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अच्छा जी हेलो। बात चाहता हूँ कि आप दोनों से इसका जवाब चाहिए। मैं अपनी जरा जिसे कहते हैं मालूमात में इजाफा चाह रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि सर ये मुख्तलिफ पार्टीज के लोग जो है लीडर साहिबान कुछ अर्सा से कह रहे थे कि वोट को इज्जत दें। अब जो करंट सिनेरियो को आप मद्देनजर रखते हुए क्या मुझे आप बताएंगे नियर फ्यूचर में क्या हमारे मुल्क में वोट को इज्जत मिलने वाली है? और इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अब इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवाम से काफी दूर हो चुके हैं। शायद उन्हें पता चल चुका है कि अब हमें इन लोगों की आम कॉमन पाकिस्तानी जो है इनकी जरूरत नहीं रही। शायद हम उनसे दूर हो चुके हैं। जब पहले कभी ये लोग वोट लेने के लिए निकलते थे, गली मोहल्लों में नजर आते थे, अवाम में कहीं कहीं नजर आते थे, अब तो ऐसे है कि जैसे कहत पड़ गया है, कहीं ये लोग नजर नहीं आते। अगर इनसे किसी को काम भी हो तो ये किसी जगह पाए नहीं जाते। तो अवाम में वो जो तासर पैदा किया गया है कि वोट को इज्जत दो, अब वोट तो बाद की बात है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं रही। ठीक है, क्या बात है। हाँ ये बात सही है। देखिए नहीं, आप शहजाद साहब फिक्र ना करें, जैसे ही इनका ऐलान होता है, अगर होता है तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग नजर आएंगे, फिर वोट का इज्जत जो है वो मांगने के लिए आपके पास आ जाएंगे। देखिए वोट को इज्जत मिलता है, डिपेंड करता है किसका वोट हो। नहीं, और सीजनल इज्जत होती है यार। इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, वोट को इज्जत दो हो जाएगा, उससे पहले क्या जरूरत है। ये 4.5 और बात कर रहे थे, 4.5 साल कुछ और जो है वो चलता है। और ये बात सही है कि दीगर मुल्कों में भी बैलेट बॉक्स में लोग मशक करते हैं बैलेट डालने की, यहाँ भी कर लेते हैं। नताइज हों क्या हैं, आई डोंट नो। वो कहा था कि वोटिंग चेंजेस एवरीथिंग, व्हिच कुड एक्चुअली चेंज एनीथिंग, इट वुड बी इलीगल। हाँ 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 अमेरिका वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कराची से हैं काशिफ मुसद्दिया साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब। सर मैं काशिफ अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ जी, देसीदिया, और मैं गूगल मैप्स पे काम करता हूँ जी। और मुझे लास्ट 6 महीने पहले मुझे पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से हमारे हीरोज का भी अवार्ड मिला था। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में ऐसे क्या अवामिल हैं जो गूगल और फेसबुक और इनके ऑफिसेज यहाँ पे नहीं खुलते, क्योंकि छोटे छोटे ममालिक हैं, जैसे कि मैं कहूँगी बांग्लादेश है या फिर थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, और मेरे ख्याल में एशिया के जितने ममालिक हैं वहाँ पे गूगल के और फेसबुक के ऑफिसेज हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी के जो इस वक्त हब हैं वो सब ने अपने अपने ऑफिसेज किसी न किसी कंट्री में खोले हुए हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या अवामिल है? और दूसरी बात ये कि मैं गूगल मैप्स में अवेयरनेस के हवाले से मैं आपके प्रोग्राम में मैं और मेरी टीम आना चाह रहे थे। तो गूगल मैप्स? जी गूगल मैप्स।
یہ میپنگ کرتے ہیں. ہاں اچھا تو اوکے تو مطلب گوگل میپس کے بارے میں کوئی نئی چیز بتائیں گے آپ یا کیونکہ گوگل میپس میں جو نئے آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی بزنسز ہیں اس وقت گوگل میپس میں وہ کوئی نہ کوئی ہمارے جیسا لوکل گائیڈ ہی ایڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ایڈ کرنے کی اویئرنیس کہ جہاں پہ جو چھوٹے بزنسز جو ہمارے جو گاؤں دیہات میں جو بزنسز ہیں اگر ان کو آن لائن کے دائرے میں لانا ہو تو وہ گوگل میپس پہ آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ گوگل سرچ میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو اس حوالے سے اویئرنیس تھی. ٹھیک ہے تو ہمارے پروڈیوسر کو آپ اپنا نمبر دے دیں, ہم کوشش کرتے ہیں, گارنٹی نہیں کر سکتے, آپ سے پھر ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے اور اس پہ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. ویسے میں ہمیشہ یہ ایک چیز آتی تھی آج بھی میں تو گوگل میپس کے بغیر کہیں پہنچ نہیں, یہ بڑا مینول کام ہوتا ہے. نہیں میں وہی نا کہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار کہیں کوئی ریسٹورینٹس کوئی بزنسز آ رہے ہیں کوئی نہیں اور کچھ نہیں آ رہے ہوتے یو نو. اور کبھی کبھی تو آپ جا رہے ہوتے ہو تو بیچ میں باقاعدہ یہ بھی ہوتا ہے اچھا یہ رستے میں یہ, حالانکہ آپ کی ڈیسٹینیشن کوئی اور ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے. نہیں, فیڈ ہوتا ہے ڈیٹا, یہ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. یو لرن سم تھنگ نیو ایوری ڈے. ہاں یہ بلائے جا سکتے ہیں میرا خیال ہے, کیوں نہیں. اچھا اور پہلا سوال جو تھا کہ یہاں دفتر کیوں نہیں ہے فیس بک کے, اور آئی ڈونٹ نو حکومت کی پالیسی ہوگی. نہیں مجھے یاد ہے کئی بار یہ بات کی گئی, آپ کو یاد نہیں ہے جب وہ یوٹیوب والے سارے چکر چل رہے تھے اور وہاں میں تو چلتے ہی رہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. تو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے ڈیٹا یہاں رکھیں, اپنے آفیسز یہاں کھولیں. کافی واویلا بچا تھا اس کے اوپر یار, وہ سب یاد نہیں ہے آپ کو. ہاں لیکن ڈیٹا شاید حکومت چاہ رہی ہے شیئر کرے, وہ پتہ نہیں کیا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ریموو کرے. نہیں لیکن وہ تو انڈیا میں بھی یہی ہے, تو انڈیا میں بھی یہی ہے اور یقیناً بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوگا. ہاں ایسا تو ہر ملک میں ہے نا تقریباً. پھر کیوں نہیں ہے آئی ڈونٹ نو یار. مجھے تو اتنا بھی پتا ہے کہ وہ سالوں سے پے پیل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یار پے پیل آ جائے, پے پیل آ گئی ہے. نہیں میرے نہیں خیال. یہ آئی ٹی منسٹر سے سوال پھر کسی دن کرنا ہوگا کاشف صاحب. ہمیں علم نہیں ہے, مجھے پتا ہے کوششیں کی گئی تھی لیکن وہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بیانات سے آگے بھی کوئی کوشش کی گئی تھی. عمر سیف نے کئی میٹنگز تو کی تھی, مجھے اتنا تو یاد ہے. ڈیجیٹل سیکیورٹی ایشوز ہر جگہ ہے, اٹس ناٹ صرف یہ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک, چلیں فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ منڈے کو بشرط زندگی پھر ملیں گے. خدا حافظ.